بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2088 ہے، 2088، اور آج سورۃ الحدید کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 19۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، باللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک ہم الصدیقون، وہی لوگ راہ راست پر ہیں، والشہداء، اور گواہی دینے والے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، ونورہم، ان کا نور، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، وہی لوگ، اصحاب الجحیم، دوزخی ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، اور ان کے لیے ان کا اجر، ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وہ لوگ دوزخی ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ دوسری بات، ان کے لیے ان کا اجر اور نور ہے۔ تیسری بات، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ملنے والی جزا کو اور کافروں کو ملنے والی سزا کو بیان کرنے کے بعد ان کے بیان فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کو ایک رب تسلیم کیا اور اس پر ایمان لے آئے، اور اس کے ساتھ اس کی تمام بھیجے ہوئے رسولوں کو بھی تسلیم کیا، ان کی رسالت کا اقرار کیا، تو ایسے لوگ ہی ہیں جنہیں صدیق کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے اللہ کے رب ہونے اور رسولوں کے، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہونے کی دل اور زبان سے تصدیق کی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں یا کسی حادثے کے شکار ہو کر فوت ہو جائیں تو انہیں شہید کا درجہ عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ تم شہید کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا کہ وہی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تب تو میری امت میں بہت کم لوگ شہید ہوں گے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ پھر کون لوگ شہید ہیں یا رسول اللہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا وہ بھی شہید ہے، اور اس کی راہ میں وفات پا گیا وہ بھی شہید، جو تعاون کی وجہ سے فوت ہوا وہ بھی شہید، جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہوا وہ بھی شہید۔ اس آیت میں ایمان کی بنیاد کو بیان کیا گیا کہ پہلے تو اللہ پر ایمان لانا چاہیے کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے تمام بھیجے ہوئے رسولوں کو بھی مان لینا چاہیے کہ اب تک جتنے بھی رسول آئے وہ سب اسی رب ذوالجلال کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نبی ہیں، اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی وقت وہ مسلمان اور ایمان والا کہلایا جائے گا۔ حضرت مجاہد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کو تو رب تسلیم کرے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے کسی کا انکار کر دے تو وہ مومن اور مسلمان نہیں کہلائے گا۔ یہ ایمان کی شرط یہی ہے کہ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر دل سے ایمان لائے۔ ایسے لوگوں کو کیا انعام دیا جائے گا؟ بیان فرمایا کہ انہیں ان کے اس عمل کا پورا اجر ملے گا۔ اب وہ اجر کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں فرمایا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان کے ساتھ ایک نور ہوگا جو انہیں جنت کی طرف لے جائے گا، جیسا کہ آیت نمبر 12 میں گزر چکا۔ کافروں کو ملنے والی سزاؤں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کو رب ماننے اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو رسول ماننے سے انکار کیا، اور جو کلام اس رب نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اس کلام کو جھٹلایا، تو ایسے لوگ دوزخی ہوں گے۔
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 10 میں بھی یہ بات بیان کی گئی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں، اور نہ تو انہیں ان کے اچھے کاموں کا کوئی بدلہ یہاں آخرت میں دیا جائے گا، اور نہ ہی ان کے پاس قیامت کے دن کوئی نور ہوگا کہ جس نور سے وہ راستہ ڈھونڈ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے اور فسق و فجور سے بچائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔